الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصاً على سید الرسل سیدنا ومولانا وحبیبنا وکریمنا محمد امین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ وأحبابہ وأصحابہ وأتباعہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ
اللہ رب العزت دی پاک حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں نذرانہ تن تحفہ تن عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین محترم، ہماری آج یہ 37 محفل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمارے اوپر خصوصی کرم اور فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں جو ہیں سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج کی اس محفل میں ہم تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بڑی ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، یقین جانیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شارٹ لفظوں میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور اس میں وہ کام کرتے ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وہ منظور نظر ہو جاتے ہیں۔ ان پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص جو ہے رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے، بینگ اے مسلم، کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آپ نسل سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور آسمان سے وحی کا آنا
معکوف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول مقرر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ہر کالے کے لیے، ہر گورے کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جو تائید ہے میرے اور آپ کے مولا نے معجزات سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے مالک کائنات نے باقی سارے کے سارے انبیاء سے افضل بنایا ہے اور برتر بنایا۔ آپ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے دیگر سارے انبیاء پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے مولا کائنات نے وہ لازم قرار دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیروی ہے، آپ کی جو اتباع ہے وہ رب کائنات نے جو ہے وہ فرض قرار دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نہیں حاصل، مثلاً بے شمار ہیں، لیکن چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ کا جو امان ہے وہ تازہ ہو جائے۔ میرے علم میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں۔ وسیلہ، کوثر، حوض اور مقام محمود وغیرہ، جی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک اور بہت بڑا امتیازی وصف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ جملے قیمتی ہیں، ذرا توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ میں نے بات یہ کی ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیازی وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے دیگر انبیاء کو بھی بھیجا اور رسولوں کو بھی بھیجا۔ وہ جتنے بھی رسول اور انبیاء تشریف لے کر آئے وہ صرف نبی تھے یا رسول تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین ہیں۔ یہ آپ کو وصف حاصل ہے۔ دیگر انبیاء جو آئے اپنے اپنے وقتوں میں وہ آئے اور گزر گئے، جملے قیمتی توجہ رکھنا۔ دیگر انبیاء آئے اپنے اپنے وقتوں میں آئے اور گزر گئے۔ وہ آئے ہی اس لیے تھے جانے کے لیے، وہ آئے ہی جانے کے لیے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے نہیں آئے بلکہ قیامت تک رہنے کے لیے آئے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ سب انبیاء سے افضل بھی ہیں اور اکمل بھی ہیں۔ جملوں کی ذرا جانب فوکس رہنا ہے کہ اللہ
رب العزت کی جانب سے تمام انبیاء جو ہیں مبعوث ہوئے، آتے رہے اپنے مخصوص ادوار میں اور اپنی مخصوص قوموں کی جانب وقتی طور پر تشریف لاتے رہے۔ ان کی جو بعثت تھی، ان کی جو شریعت تھی، وہ صرف اور صرف جو تھی مخصوص لوگوں کے لیے تھی اور وہ وقتی طور پہ تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے اور وہ دائمی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی نبی کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نبوت والا، اور یکے بعد دیگرے آپ کے انبیاء جو ہیں تشریف لاتے رہے۔ ان میں بعض کے پاس آسمانی کتابیں بھی تھیں اور مستقل شریعتیں بھی تھیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس اپنی کوئی کتاب نہیں تھی اور نہ ہی اپنی کوئی شریعت تھی، بلکہ وہ ان سے پہلے جو رسول گزرے ہیں انہوں نے ان کی شریعت پر خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا اور آخر کار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ختم الانبیاء و رسل جو ہے ٹھہرے، اور رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ایک جامع کتاب قرآن کی صورت میں عطا فرمائی اور محفوظ کتاب جو ہے آپ کو دی گئی جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مولا کائنات نے مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، یعنی آپ کو وہ دین عطا کیا گیا جو کامل ہے، جو اکمل ہے، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل جو ہے شریعت جو ہے وہ عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل شریعت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو نوازا گیا ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ایسی ہے کہ اس نے آ کر باقی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ کافی ہے، اس لیے اب کسی نبی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
توجہ رکھنی ہے، آج صرف بات شروع ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے، آگے بڑی باتیں آئیں گی، یہ کئی سیشن ہوں گے، پریشان نہیں ہونا، اتنی دیر تک اس ٹاپک کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اس کو سمجھ نہ جائیں۔ میں نے بات کی ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بھیا کیوں؟ توجہ رکھنی جملے کی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عام ہے، وہ سب لوگوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ کافی ہیں۔ کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے پاس نہ ہو۔ ہر قسم کی تعلیم سے رب کائنات نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوازا ہے۔ تو آئیے ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو بعثت ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہے، سب کے لیے ہوئی ہے، کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے، نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، آپ کے پیغمبر ہونے کا ذکر کیا۔ تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات اب بتا دوں کہ میرے اپنے ذاتی علم کے مطابق قرآن مجید میں 100 آیات کے قریب آیات ہیں جو اس بات پہ دلائل دے رہی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور میرے اپنے ذاتی علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ 200 کے نزدیک احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ مواد بڑا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ون بائی ون انشاءاللہ جو ہے نا چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی یہ بتا رہا ہوں آپ کو سورہ سبا ہے، سبا جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 28 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان بیان کی۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے لوگوں کے سامنے جملے بولے کہ آپ کی بعثت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے پوچھتے ہیں رب کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ۔ توجہ رکھنی ہے۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ محبوبہ سونیا، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیغمبر، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے، پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے، خوشخبریاں دینے والا بھی اور ان کو ڈر سنانے والا بھی۔ یعنی مولا نے تو فیصلہ دے دیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سارے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے
چاہے وہ لوگ موجودہ زمانے کے ہیں یا آئندہ آنے والے زمانے کے ہیں، چاہے وہ لوگ عرب والے ہیں، چاہے وہ لوگ عجم والے ہیں، چاہے وہ لوگ شمال والے ہیں، چاہے وہ لوگ جنوب والے ہیں، چاہے وہ لوگ مشرق والے ہیں، چاہے وہ لوگ مغرب والے ہیں، جس دور کے بھی لوگ ہیں، میرا جو پیغمبر ہے ان سب کی جانب جو ہے مبعوث ہوا ہے۔ میں نے اپنے نبی کو ان سب کی جانب بھیجا ہے، اور میرا محبوب ایسا محبوب ہے جو خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور میرے عذاب کا، غضب کا ڈر بھی سناتا ہے۔ خوشخبریاں کن کے لیے؟ توجہ رکھنی ہے۔ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ عقیدہ رکھا، ایمان رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہی ہیں۔ لیکن جنہوں نے آپ کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا تو ان کے لیے پھر غضب ہے، ان کے لیے پھر عذاب ہے۔ لیکن جو مان لیں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے آپ جو ہے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ کافی ہیں اور کسی نبی کی ضرورت نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا کیا وہ اکمل دین ہے، وہ کامل دین ہے، وہ مکمل دین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں ہر قسم کی یاد رکھیں ہدایت ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت نہ دی ہو۔ یہ ایسا دین ہے جو پوری کی پوری انسانیت کے معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ بھی اعزاز فقط اسی دین کو ہے، دنیا کے کسی اور دین کو نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین محترم، تیسری بات جو ہے وہ بھی بڑی غور طلب ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا مسلمانوں کا، حضور کے ماننے والوں کا، آقا سے محبت رکھنے والوں کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ مالک کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، جیسے میں نے پہلے آپ سے شروع میں بات کی کہ آپ کی معجزات سے جو ہے تائید فرمائی، آپ کی تائید ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو معجزات جو ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے، آپ کو قرآن مجید کا تحفہ جو ہے وہ رب کائنات نے دیا ہے۔ اور قرآن مجید یاد رکھیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں رب کائنات نے ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس میں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے خود لیا ہے۔
یعنی یہ محفوظ کتاب ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے ایک حرف میں بھی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف کاغذ کے صفحات میں بھی محفوظ ہے اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، لاکھوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ یعنی مالک کائنات نے اس کی حفاظت جو ہے اس کا انداز جو ہے تھوڑا سا منفرد رکھا ہے کہ یہ کاغذ میں بھی محفوظ رہے اور سینوں میں بھی محفوظ رہے۔ اور یہ ایسی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مالک کائنات نے عطا کی ہے کہ اس جیسی کتاب اس سے پہلے رب کائنات نے کسی رسول کو عطا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے، یاد رکھیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر مولا کائنات نے ہر قسم کے جو علوم ہیں وہ معجزن کر دیے، اور آپ کی ذات کو رب کائنات نے سرچشمہ رشد و ہدایت جو ہے بنایا ہے۔ قابل غور جملے ہیں کہ جو بھی ہدایت کا اب طالب ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ٹھہرتی ہے کہ وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتم النبیین مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ جڑ جائے، آپ کے دامن سے وہ جڑ جائے، وہ ہدایت پائے گا، وہ فلاح پائے گا، وہ بہتری پائے گا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے گا، اور عقیدہ یہ رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں آپ بھی کامل ہیں۔ توجہ، آپ کا دین بھی کامل ہے اور آپ کی کتاب بھی کامل ہے، آپ کی شریعت بھی کامل ہے، آپ کی ہر بات کامل ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ میرے محترم، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 کے اندر ارشاد فرمایا، مالک کائنات فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ، کہ محبوبہ سونیا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیروں و نذیروں ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ محبوبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب یاد رکھنا کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حق مان لیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خاتم النبیین ہیں اور ختم الرسل ہیں، اور وحد آپ کی ذات ہے جس سے خوشخبریاں ملنی ہیں، اور جو آپ کو حق نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ڈر ہے، اس کے لیے پھر عذاب ہے، اور جو لوگ آپ کو حق نہیں مانیں گے، حق کی جانب نہیں آئیں گے، آپ کی رسالت کا
نبوت کا اقرار نہیں کریں گے تو وہ یاد رکھیں وہ جہنم والے لوگ ہوں گے۔ رب کہتا ہے کہ جو نہیں مانتے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہنمی ہیں، اور جو جہنمی ہوں گے ان سے آپ کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، کیوں گئے؟ میں نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیج دیا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ بھیجا۔ ایسے ہی رب کائنات کی ذات نے سورہ نساء کی آیت نمبر 170 کے اندر ارشاد فرمایا، پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے بتا دیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو ہے تعارف جو ہے مالک کائنات خود کرا رہا ہے، تاکہ قیامت کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو رب جو ہے خود بتا رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے کیا ارشاد فرمایا، توجہ رکھنی ہے، جملے قیمتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایہا الناس، توجہ ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اللہ کہتا ہے پوری دنیا کے لوگوں سن لو، پوری دنیا کے لوگوں سن لو، میری جانب سے میرا رسول جو ہے تمہاری طرف آ چکا ہے۔ حضور کے آنے کے ڈنکے رب خود قرآن میں بجا رہا ہے کہ میرا رسول حق کے ساتھ میری جانب سے تشریف لا چکا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم میرے رسول کو مان جاؤ، ایمان لے آؤ، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے، اسی میں ہی تمہاری فلاح ہے۔ یاد رکھو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق نہیں مانتا وہ بدبخت ہے، وہ لعنتی ہے۔ کیوں کہ جن کے حق ہونے کا رب کائنات خود واضح طور پر قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، پھر دوسری کوئی رائے رہتی نہیں ہے، کوئی الجھائے آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کو رب کائنات نے سارے لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ حق کے ساتھ وہ آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، ان کی ہر ادا جو ہے وہ حق ہے، ان کا ہر قول جو ہے وہ حق ہے، ان کا ہر فعل جو ہے وہ حق ہے، اور ان کا ہر جو عمل ہے وہ حق ہے۔ ارے ان کا اٹھنا بھی حق ہے، ان کا بیٹھنا بھی حق ہے، ان کا بولنا بھی حق ہے، ہر چیز جو ہے ان کی حق ہے۔ تو لہٰذا کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی فلاح ہے، اسی میں ہی نفع ہے۔ رب خود کہہ رہا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، مان جاؤ گے تو نفع دے دوں گا، تم کو نفع پاؤ گے اس جہان میں بھی اور آخرت والے جہان میں بھی۔ میرے دوستو، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی کتاب کے اندر اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث متواترہ میں اس بات کی خبر دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو لہٰذا
ہم ادھر سے ہی کنٹینیو رکھیں گے اور بے شمار ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو اس سے قبل شاید آپ لوگوں نے سنی نہ ہوں گی. تو لہٰذا ہماری فلاح اس میں ہے، بقا اس میں ہے کہ ہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو حق سچ مانیں. جو حضور کو حق مانتے ہیں، توجہ رکھنی ہے، جو حضور کو حق مانتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ دنیا میں بھی فلاح والا ہے اور آخرت میں بھی فلاح والا ہے. جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خاتم النبیین کی ذات ہے. اینڈ پہ صرف ختم نبوت کا آپ کو میننگ جو ہے وہ سمجھا کے بات ختم کرنے والا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا. عربی میں ختم کے معنی ہیں، عربی میں ختم کے معنی ہیں کسی چیز کو بند کر دینا، مہر لگا دینا، یا کوئی کام مکمل کر کے فارغ ہو جانا، یا اسی کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دینا. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ختم نبوت کے معنی ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کی جو ذات اقدس ہے، آپ ایسی مہر ہیں نبوت کے اوپر، آپ ایسی مہر ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد اب نہ کوئی منصب نبوت پہ فائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس منصب سے نکل سکتا ہے. یعنی کہ جو نبی ہو چکا ہے وہ نکالا نہیں جائے گا، اور کوئی نبی جو ہے وہ شامل نہیں اب ہوگا، قیامت تک کے لیے آئے گا نہیں، کیونکہ آپ ایک ایسی مہر ہیں. جیسے یوں سمجھ لیں، میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں. لفافہ ایک ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر جو مہر ہے وہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد نہ کوئی چیز اس کے اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے. تو ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین ہیں. ایسی مہر آپ نے آ کر نبوت کے اوپر لگا دی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی رسول آئے گا. انشاءاللہ ہماری بات جاری رہے گی. انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے بھی شکر گزار ہیں.